بہرحال حضرت ملا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں، یہ موضوعات کبیر کتاب کا جو نام ہے، یہ کتاب لکھی تھی حضرت ملا علی قاری نے موضوع حدیثوں کے بیان میں۔ اب دیکھنا، موضوع حدیثوں کے بیان میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں جب اس حدیث کا رفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ثابت ہے نا، مطلب بالکل من گھڑت حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق تک تو اس کا ارتفاع ہے، سرکار تک نہیں ہے نا، چلو ٹھیک ہے، تو عمل کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اصحابی کا نجوم، ہمارے لیے یہ فارمولا، اگر ابو بکر کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ علامہ شامی حنفی رد المحتار میں اور علماء شافعیہ و علماء مالکیہ نے بھی انگوٹھے چومنے کو جائز ٹھہرایا ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھو رد المحتار جلد اول صفحہ 267 اور مذہب شافعی کی مشہور کتاب اعانۃ الطالبین اور مذہب مالکی کی کفایت الطالب الربانی۔ مگر ہے یہ کہ آپ کو تو اپنے آگے کسی کی سننی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ان بڑے بڑے علم والوں سے بھی بڑے اور زیادہ جانکار ہیں۔ مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، رائے حق دکھائے اور حق سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حنفی شافعی مالکی اتنے بڑے بڑے عالم سب اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی انگوٹھا چومنا صحیح ہے، لیکن نہیں، صلاۃ و سلام کے بارے میں بعض نادان بہت زیادہ چیخو پکار کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ، اس لیے ہم اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ ابلیس اور اس کی گستاخ انبیاء و اولیاء ذریت کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہ ملے۔ تو ملاحظہ، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، میلاد شریف کے خاتمہ پر پڑھنا اور نماز کے بعد پڑھنا، دینی جلسہ کے بعد پڑھنا، سب جائز و مستحسن ہیں۔ دلیل چاہیے تو ملاحظہ ہو خدا تعالیٰ کا حکم، قرآن پاک پارہ 23 رکوع 4 آیت فرماتا ہے رب تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گی، ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے نا، کوئی قید لگائی کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو یا بیٹھ کے نہیں پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھو، فلانے وقت میں پڑھو ڈھکانے وقت میں نہیں پڑھو، کیا فرمایا؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنوں، بڑا عجیب بات ہے یار، یہاں مومنوں سے خطاب ہے، ہم لوگ کرتے ہیں مومن ہیں، جی جب ہم لکھ رہے تھے تب لائٹ چمکی تھی، مومنوں سے خطاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھیے درود پاک، ہے کہ نہیں؟ مومنوں سے خطاب ہے، مومن پڑھتا ہے، ہر وقت کا خطاب ہے، ہر وقت پڑھتا ہے، کوئی قید نہیں ہے تو پڑھتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو مقید کرنے والے اپنے گھر سے؟ دلیل دو، تم دلیل دو کہ کہاں منع فرمایا کہ اس وقت نہیں پڑھنا۔ ہمارے لیے مطلقاً حکم اللہ کا کلام پاک ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے ہمارے لیے؟ ہم اس کو مانیں گے، تمہیں ماننا نہیں ماننا تمہارا کام، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ یعنی اے ایمان والو، صاحب ایمان سے کہا جا رہا ہے، اپنا تو ایمان ثابت کر دو پہلے تم، اس لیے تم کو نصیب نہیں ہے، ہم کو نصیب ہے۔ جیسا کہ ہم نے وہاں کہا تھا نئے پل میں کہ قرآن نازل ہوا ہے شفاء للمؤمنین، مومنین کے لیے شفا بن کر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف روحوں کی شفا ہے، اللہ نے مطلقاً فرمایا تو جسم کی بھی شفا، روح کی بھی شفا، تو قرآن کے ذریعے سے ہم جسم کی بھی شفا حاصل کریں گے، مطلب قرآن کا نقش بنا کر اگر بیماری ہے تو اس کی بھی شفا ہم قرآن کے ذریعے سے حاصل کریں گے۔ آیت کریمہ الحمد شریف پڑھ کر پھونکیں گے تو شفا ملے گی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونکیں گے تو شیاطین بھاگیں گے، جادو ٹونا دور ہوگا۔ جسمانیت کے لحاظ سے بھی شفا ہے اور روحانیت کے حساب سے بھی شفا ہے، مطلقاً فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہی مطلقاً قول یہ ہے۔ تو درود بھیجو اور سلام پڑھو جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق ہے، وسلموا تسلیما، ہے نا، وسلموا تسلیما، تاکید کی جا رہی ہے جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے ادب و احترام کے ساتھ۔ خیال ہے کہ یہ حکم ایمان والوں سے متعلق ہے اور بے ایمان ہیں، اور جو بے ایمان ہیں ان سے متعلق ہے ہی نہیں، ان پر تو پہلے اپنا ایمان درست کرنا لازم، اس کے بعد نبی پاک کا نام لینا روا اور درود پڑھنا جائز۔
خیر درود و سلام پڑھنے کا حق کیا ہے جاننے کے لیے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. پڑھیے درود شریف. ترمذی مشکات 786. ترمذی ہے نا ہو گیا 786. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اصل میں بخیل وہ ہے شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہی بخیل ہے کہ نہیں؟ اب اگر صلاۃ و سلام کی مجلس ہو رہی ہے تو وہ بخیل ہے جو بھگ جائے، ہے نا؟ بخیل حدیث پاک کی روشنی میں بخیل ہے، کنجوس ہے کہ نبی پاک پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھگ رہا ہے. مشکات 786. آیت مبارکہ اور حدیث کریمہ میں مطلقاً حکم وارد، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت آپ کا نام اقدس سننے کے بعد آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے تو سخت محرومی و بخالت ہے اور حضور پاک کی ناراضگی کا سبب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیۃ اللمات جلد اول 404 میں قاضی ابو بکر علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کو مسلمانوں پر فرض کیا اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، لہذا واجب ہے کہ صلاۃ و سلام بہت پڑھا جائے. ملا علی قاری فرما رہے ہیں، ہاں اشیۃ اللمات میں فرما رہے ہیں. تو کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، لہذا واجب ہے کہ صلاۃ و سلام بہت پڑھا جائے اور اس سے غفلت نہ برتی جائے. در مختار میں ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے اور ہر بار ذکر رسول کے وقت درود و سلام واجب ہونے میں اختلاف ہے، اور مختار یہ ہے کہ ہر بار ذکر رسول کے وقت واجب ہے ایک مجلس میں. ان عبارتوں سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ جب بھی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو صلاۃ و سلام پڑھنا واجب ہے، یعنی نہ پڑھنا گناہ ہے. اب جیسے مجلس ہو رہی ہے بار بار نام لیا جا رہا ہے، ایک بار پڑھنا واجب نہیں پڑھے گا گنہگار، اور ہر بار پڑھنا مستحب. رہا یہ سوال کہ جب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم نہیں ہے، آپ اعتراض کرو گے نا کہ بھیا کھڑے ہو گیا پڑھنے کا تو نہیں ہے نا، درود و سلام پڑھنے کا تو عزت و احترام سے بیٹھ کے پڑھو بھیا، کھڑے ہو کے کائے پڑھتے ہو، ہے نا؟ تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پھر کھڑے ہو کر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا بھی تو حکم نہیں ہے. ارے کھڑے ہونے کا دکھ رہا ہے تو بیٹھنے کا بھی تو دکھاؤ. بیٹھ کر پڑھنے کا بھی تو حکم نہیں ہے، تو چاہیے کہ بیٹھ کے بھی نہ پڑھا جائے. تو پھر کیسے پڑھا جائے؟ نہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا بھی تو نہیں ہے بھیا، تو کیا کیا جائے؟ آڑے لیٹا جائے، الٹا کر کے بھائی. آخر ماننا پڑے گا کہ خدائے تعالیٰ کا حکم مطلق ہے اور اس کے لیے کوئی حیت مقرر نہیں، لہذا چاہیے کہ کھڑے کھڑے پڑھے، چاہے بیٹھے بیٹھے پڑھے، چاہے چلتے پھرے پڑھے، مگر جب بھی پڑھے پورے ادب و احترام کے ساتھ پڑھے. وسلموا تسلیما، ہے کہ نہیں؟ ادب و احترام کے ساتھ پڑھے. اور ظاہر سی بات ہے کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ احترام ہے. ہاں احترام کی جو پوسٹ ہے، کوئی آیا کھڑے ہو گئے، احترام سامنے میں آتا ہے. کھڑا ہو کر ہی پڑھنا زیادہ احترام کے لائق ہے. تو ہر طرح سے جائز ہے کہ خدا پاک نے فرمایا سلام پڑھو جیسا کہ سلام پڑھنے کا حق، یعنی پورے ادب و احترام کے ساتھ جب آقا کا نام آئے پوری عقیدت و محبت سے پڑھو. کب اور کتنا پڑھے اس کے لیے بھی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنے وقت تک درود پڑھوں گا تو سرکار کیا یہ کافی ہے؟ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر اور کر لو. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تو میں اپنے زندگی کا جتنا بھی آدھا وقت بچتا ہے آدھے وقت میں آپ پر درود پڑھا کروں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو اور بہتر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تہائی وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا اپنے بچے ہوئے وقت میں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ کرو تو اور اچھا ہے. سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے پورے خالی وقت میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو تو یہ بہت ہی اچھا ہے. حدیث
تشریح کر دی آیت کی. آیت میں قید نہیں تھی نا, تو سرکار کیسے قید لگاتے؟ سرکار نے وضاحت فرما دی وَتُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْكِتَابَ. صحابی آئے تھے سیکھنے کے لیے کہ سرکار اللہ کا حکم تو ہے کہ آپ پہ درود و سلام پڑھیں, تو کتنی دیر پڑھیں, کتنے وقت پڑھیں, ہے نا, 1/4 میں پڑھیں گے. کہنے لگے کہ نہیں, اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے. گا لے دے کے پورا وقت سرکار کے درود پہ دیتی ہے. سبحان اللہ. خاص بات نماز صلاۃ و سلام پڑھنے کی دلیل ملاحظہ ہو. نماز کے بعد درود و سلام پڑھنے کی دلیل ملاحظہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر درود و سلام پڑھا تو حضور نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں, ہاں, انہوں نے نماز کے بعد درود و سلام پڑھا تو حضور نے فرمایا سل توتا ہو, سل توتا. سرکار نے ایک بار نہیں 2 بار فرمایا, دعا مانگو, دعا مانگو, قبول کی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبولیت دعا کا ذریعہ بن گیا صلاۃ و سلام. سرکار کا سرٹیفکیٹ مل گیا. سرکار فرما رہے ہیں سل توتا, مانگو قبول کی جائے گی, دیا جائے گا. لیکن یہاں حد ہے کہ لوگوں کو بدعت نظر آ رہی ہے, گمراہیت نظر آ رہی ہے, اعتراض کر رہے ہیں صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو. کہہ دیں گے بھیا صلاۃ و سلام پڑھو نا, کون منع کرتا ہے, لیکن اشعار میں کیوں پڑھتے ہو. پھر وہی بات پھنسی, ارے میرے بھائی یہ بتا قرآن میں کہاں اللہ نے فرمایا کہ نظم میں پڑھو نثر میں نہ پڑھو, یا نثر میں پڑھو نظم میں نہ پڑھو. ہمیں مطلقاً حکم ہے نا یار, چاہے جیسے بن پڑھے پڑھو, ادب و احترام کے ساتھ پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو یا صلی اللہ علیہ نبی پڑھو, سب قبول ہے. اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنا خیر و برکت و سلامتی کا ذریعہ بھی ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو اس بات کی بشارت نہ دوں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا. کہاں بھٹک رہے ہو رحمت حاصل کرنے کے لیے, رحمت بٹ رہی ہے, رحمت لٹ رہی ہے. سرکار پہ درود پڑھ کے تو دیکھو. سنی لال غلال ہے کیوں ہے, ان کے چہروں پہ رونق ہے کیوں ہے, اور تم اپنے چہرے دیکھو آئینے میں تم خود ڈر جاؤ گے. اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. رحمت و سلامتی چاہتے ہو تو آقا پر درود و سلام پڑھو. سرکار کے حکم کے مطابق زیادہ سے زیادہ پڑھو, قرآن کے حکم کے مطابق جتنا ہو سکے پڑھو. مشکات 787 مذکورہ دلائل سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ کھڑے ہو کر یا نماز کے بعد یا محفل میلاد کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جائز و مستحسن و باعث برکت و سلامتی ہے. 3 حدیث تینوں سے متعلق دے دی. اب رہا عرس بزرگان, ہے نا, آخری کیل بھی ٹھونک دیتا ہوں. حالانکہ اس کا جواب شروع کے بیان سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, مگر آپ کا سارا نزلہ و بخار عرس پر زیادہ برس رہا ہے, اور یہی باعث ہے ہماری تقریر کا, مالیگاؤں کا وہ فون. اسی لیے قدر تفصیل سے اس کو بھی علیحدہ سے ملاحظہ فرمائیں. عرس کا معنی شادی اور خوشی ہوتا ہے, مگر فیروز اللغات میں لفظ عرس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی سالانہ مجلس فاتحہ جو تاریخ وفات پر ہو منعقد کرنا. اور شرعاً عرس کی حقیقت اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت و حصول برکت کرنا اور قرآن خوانی و ذکر و اذکار و صدقات کا ثواب پہنچانا. غسل کی حقیقت شرعاً کیا ہے, پھر سے سماعت کرو, یہی عرس ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی علم گلم بدعت و خرافات اس کا ہمیشہ علماء حق نے انکار کیا ہے, اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ فارمولہ غلط ہے کہ بدعت و خرافات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ تو کیا جائے گا, اور اگر کچھ بدعت و خرافات در آئی ہیں تو اس کا انکار کیا جائے گا, اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر سے سنو, عرس کس چیز کا نام ہے شریعتاً؟ عرس یہ ہے کہ بزرگ کی ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور حصول برکت کرنا اور قرآن خوانی و ذکر و اذکار و صدقات کا ثواب پہنچانا. اس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اور اقوال فقہا سے ہے, حتیٰ کہ اس کا نام بھی حدیث پاک سے لیا گیا ہے. عرس پہ نزلہ بخار اتار رہے, ہم تو عرس کا نام ہی حدیث پاک سے لیا گیا ہے بتائے دیتے ہیں. جیسا کہ شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مجاہر مکی فرماتے ہیں, یہ اسماعیل دہلوی کے پیر صاحب ہیں,
اسماعیل دہلوی جس سے وہابیت ہندوستان میں جن کے سب سے بڑے آقا ہیں وہابیت کے اسماعیل دہلوی، ان کے پیر صاحب حاجی امداد اللہ صاحب جن کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم انہی سے بتائے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنی مشہور تصنیف فیصلہ ہفت مسئلہ میں بیان کیا کہ لفظ عرس ماخوذ ہے حدیث پاک سے، حدیث پاک کے اس لفظ سے کہ نم کا نام ہوتا العروس، اور اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جب بندہ خدا قبر میں مکمل جواب دے لیتا ہے تو حکم ہوتا ہے سو جا تو اس دلہن کی طرح جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ نم کا نومت العروس سے جب سوال جواب ہو جاتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نم سو جا، کا نومت العروس سے دلہن کی طرح سو جا، کہ دولہا آئے گا وہی اٹھائے گا، اللہ اٹھائے گا حشر میں، اب سو چین کی نیند، ہے نا؟ دلہن کو کیسے بیٹھالتے ہو، کیسے سلاتے ہو؟ دلہن کہا جا رہا ہے نا؟ پھول کی سیج، اچھا پلنگ، عیش و آرام کے ساری چیزیں، مثال دیکھو تمثیل کیسے دی جاتی ہے۔ ہاں تو سارے اسی میں ضمن نکلا کہ اس ولی اللہ کو سارے آسائش مہیا کرا دیے جاتے ہیں، اس کو ساری کشادگیاں دے دی جاتی ہیں، سو جا اب تو عیش و عشرت کی زندگی گزار، ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ نکیرین نے ان کو عروس کہا اس لیے وہ دن روز عرس کہلایا۔ بہرحال عرس کی مذکورہ تعریف سے معلوم ہوا کہ اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ ابھی جو تعریف کی گئی تھی اس میں بتایا گیا کہ 4 کام خصوصیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مزارات و مقابر پر سالانہ حاضری، سب سے زیادہ بخار آپ کا اسی میں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کر لو لیکن سال میں کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو انکار تھا کہ بھیا اور صحیح نہیں کرو، پھر جب سمجھایا گیا تو بولے نہیں بھیا سال میں کیوں کرتے؟ ہاں تو ہم سب کو ابھی ہندی کی چندی کیے دیتے ہیں گے۔ نمبر 1 مزارات و مقابر پر سالانہ حاضری۔ نمبر 2 وفات کے دن کی تعیین، کہ بھائی اسی دن کیوں کرتے ہو جس دن یوم وفات رہتا ہے، اس کی بھی ہم بتائے دیں گے۔ نمبر 3 فیوز و برکات کا حصول، کہ فیض و برکات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں وہ اس کا بھی پتہ دیے دیتے ہیں۔ نمبر 4 ایصال ثواب۔ ہم ان 4 کاموں کے احکام حدیث اور علماء امت کے معتبر اقوال سے واضح کریں گے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عرس امور خیر اور اعمال حسنہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ پھر بھی وہی الاپ الاپتے ہیں کہ صحابہ نے نہ کیا تو ہم کیوں کریں، یا راہ حق اختیار کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارتے ہیں۔ ملاحظہ ہو نمبر 1 مزارات پر سالانہ حاضری، مزارات پر سالانہ حاضری عرس منانا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ سال بسال حاضری و زیارت مقابر کے لیے جانا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ عن عباد بن ابی صالح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاتی قبور الشہداء باحد علی راس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، پوری حدیث پاک۔ یعنی حضرت عباد بن ابی صالح سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں جنگ احد کے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لاتے اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فرماتے۔ ہر سال کے شروع میں سرکار شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے اور وہاں پر جا کر کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور آخرت بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرماتے راوی نے کہا حضور کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف لایا کرتے تھے۔ اب تو کرو گے، صحابہ نے کیا نا، ہر سال جاتے سرکار کی اتباع میں، تم متبع سنت ہو، تم صحابہ کا سچا دم بھرنے والے ہو تو کرو۔ اب قاسم نعمت کا عرس بھرنے والا ہے، جبل پور تشریف لے آؤ، ہماری شرف زیارت کرو۔ جب حضرت معاویہ حج کے لیے تشریف لائے اور مدینہ طیبہ گئے تو ان شہداء کے قبروں کے پاس آئے اور زیارت کی۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زیارت کے لیے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے۔ ارے سن رہے ہو نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے جب حج کے لیے آئے تو جب مدینہ شریف تشریف لائے، سفری میں تو ہیں، کہتے تھے کہ نبی ہم سفر کی حالت میں ابھی نہیں آئیں گے، پھٹا بابا۔ سفر کی حالت میں مدینہ شریف میں جب تشریف لائے تو شہدائے احد کی زیارت ہو گئے اور زیارت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
گھاٹی کے سامنے آتے تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم اجر العاملین فرماتے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو گھاٹی سے ہی سلام کہہ کر کے روانہ ہو جاتے. وفاء الوفا جیم 3 صاد 132. حوالہ وفاء الوفا شریف جیم 3 صاد 132. عمدۃ المحققین امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں. بہت تھامتے نا غیر مقلد علامہ رازی کو. سنو علامہ رازی کیا فرماتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے کرام کی قبروں پر تشریف لاتے تھے اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار فرماتے، اور خلفائے اربعہ بھی اسی طرح کرتے تھے. تفسیر کبیر جیم 17 صاد 45. اب تو کرو گے اور سے نا، مل گیا والا نا، صحابہ کر رہے ہیں نا زیارت قبور سال در سال. ہاں اسی طرح سے علامہ شامی نے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے مذکورہ الفاظ میں حدیث بیان کی. دیکھو رد المحتاج جیم 1/604. حنفی ہو تو مانو، ہے نا، اس لیے حنفی کتاب کا بھی حوالہ دے دیا. مذکورہ حدیث سے یہ امر بالکل واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا کہ ہر سال شہدائے کرام کی قبروں پر تشریف لے جاتے، انہیں سلام کرتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. ٹھیک اسی طرح مسلمان اپنے نبی اور خلفائے اربعہ کی اتباع میں ہر سال بزرگان دین کے مزارات و مقابر پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام و دعا، تلاوت قرآن پاک وغیرہ کرتے ہیں اور فیوز و برکات لیتے ہیں، ہے نا. اور سنیے قرآن پاک کی تفسیر در منصور کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزی جیم 138 میں لکھتے ہیں. بھائی ایسے بزرگ ہیں جن کو دونوں پکش مانتا ہے، اس لیے انہی کی سن. جس کا اردو ترجمہ ہے تفسیر در منصور میں منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر شروع سال میں قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے اور دعا واسطے مغفرت اہل قبور کرتے تھے. زبدۃ النسائی کی یہ چشم کشا عبارت ملاحظہ ہو جس کا اردو یوں ہے: ہاں بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا، ان کی قبروں سے برکت حاصل کرنا، حاضری دینا اور ان کی قبروں سے برکت حاصل کرنا، اور ان کی خدمت میں تلاوت قرآن، دعائے خیر اور طعام و شیرنی، فاتحہ، سنی، صلوات، ہے نا، شیرنی وغیرہ لے جانا اور وہاں تقسیم کرنا، یا گھر میں تقسیم کر کے وہاں ان کو ایصال ثواب کرنا، دونوں طریقے صحیح ہیں. تقسیم کر کے ان سب کا ثواب پہنچانا اور ان کی مدد کرنا عمدہ اور اچھی چیز ہے، اور اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. کسی بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے. نمبر 2، وفات کے دن کی تعیین. تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے دن معین کیا جائے. حدیثوں میں بھی قبروں کی زیارت وغیرہ کے لیے دن متعین کرنے کا ثبوت بالکل صاف صاف ملتا ہے. لہذا پہلے اسے سماعت فرمائیں، پھر خاص وفات کے دن کو متعین کرنے کا سبب ذکر کیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ خاص کر جمعرات و جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کہاں ہے دلی؟ بہت دور ہے. ہاں حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خاص کر جمعرات و جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کرنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یہاں تو قبریں اکھاڑ کے پھینکنے کے در پہ ہیں، ہے نا، تو زیارت کرنے کہاں سے جائیں گے؟ ان کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مٹی ہو گئے. ہاں ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. اسماعیل دہلوی کے حق میں یہی تو ہے نا، وہ بھی اسماعیل دہلوی صاحب جو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ہے نا، ایسا کہہ دے نا، وہ اور ان کی ذریت جو ایک دن مر کے مٹی میں مل جائے گی، تو وہ اپنے والدین کی زیارت نہ کریں. ہم لوگ کے والدین ہم لوگوں کے لیے سبب نجات ہیں، دنیا میں بھی تھے، مرنے کے بعد بھی ہیں. اگر ہم ان کی قبر میں جائیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. بخشش کا ذریعہ ہے اپنے والدین کی زیارت کرو، قبر کی زیارت کرو، والد والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک، جمعرات یا جمعہ کے دن زیارت کرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. مشکات 7:154. حدیث کا حوالہ کوڈ کرو، کہاں لکھا ہے؟ مشکات شریف 7:154. جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، حاضری دے ہر جمعہ کو، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے.
اور وہ خدا کے یہاں نیکوکار لکھا جائے گا. خالی اتنا بھی نہیں ہے، مغفرت ہو جائے گی، اس کے بعد نیک عمل کرنے والا بھی لکھا جائے گا، مطلب درجات بھی بلند ہوں گے. امام بہقی نے شعب الایمان میں محمد بن واصل سے روایت کی کہ وہ جمعہ کے دن زیارت قبور کو جایا کرتے تھے. کسی نے کہا اگر دوشنبہ یعنی پیر تک ملتوی کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے فرمایا مجھے حدیث پہنچی ہے کہ آپ کو حدیث پہنچی ہے کہ مردے ان لوگوں کو پہچانتے ہیں جو جمعہ کے دن اور اس کے ایک دن قبل اور ایک دن بعد مردوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں. یہاں تو پہچاننا سننا ہی ان کے لیے گوارا نہیں ہے. مجھے سنتے کہاں؟ تمہارے نہیں سنتے، ہمارے سنتے ہیں. بھائی جو مر کے اسماعیل دہلوی جو مر کے مٹی میں مل گیا، ان کی کہاں سے سنیں گے؟ وہ تو عذاب میں مبتلا ہیں. بھائی ان کو کہاں سن رہے ہیں؟ وہ تو کوڑے برس رہے ہیں وہاں پہ. نام کا نومت العروس تو اعلیٰ حضرت ہیں، نام کا نومت العروس تو خواجہ صاحب ہیں، نام کا نومت العروس تو غوث اعظم ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں. موقع ملے گا تو جائیں گے، سب کی زیارت کریں گے، سب کے. لیکن خبیثوں نے تو بہت سے لوگوں کو، بہت سے بزرگوں کی مزارات کو مٹا دیا ہے. ان کا تو عقیدہ ہی یہی ہے نا. بہرحال، اور امام ضحاک نے فرمایا جو شخص سنیچر کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کو جائے تو صاحب قبر اس کو پہچانتا ہے. اور کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا جمعہ کی برکت سے. ہمیں دنوں میں برکت ہے تو اولیاء اللہ میں کتنی برکت نہ ہوگی. کسی دن جمعہ کے اوپر، جمعہ کی فضیلت کے اوپر بیان دوں گا انشاءاللہ، خاص جمعہ کے دن کے اوپر فضیلت. جب اللہ کے دنوں میں فضیلت ہے، برکت ہے، تو اولیاء اللہ ان سے کتنی برکتیں نہ ملیں گی. یہ دونوں باتیں نصرت الاصحاب 385 اور 328 میں ہیں. ان حدیث مبارکہ سے امر واضح ہو گیا کہ زیارت مقابر و مزارات کے لیے دن متعین کرنا مسنون ہے. اب آئیے دیکھیں کہ زیارت کے لیے خاص کر یوم وفات کو متعین کرنا بھی درست ہے یا نہیں. یوم وفات کو ہی متعین کرنا درست ہے یا نہیں. علماء کرام کے ارشادات پیش کرنے سے پہلے ایک اہم بات ذہن نشین کریں اور اس کا کرا دینا بہتر ہے تاکہ گفتگو سمجھنے میں دشواری نہ ہو. وہ یہ کہ کسی چیز کی تعیین دو طرح ہوتی ہے. اس بات کو پہلے سمجھ لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. نمبر 1 تعیین شرعی، نمبر 2 تعیین عادی. تعیین شرعی کا مطلب یہ ہے کہ خود شریعت مطہرہ نے کسی کام کے لیے کوئی وقت خاص کر دیا ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہ ہو سکے. جیسے بقر عید کی 10، 11، 12 کہ قربانی 10، 11، 12 کو ہی ہوگی. وقت مقرر کر دیا، دن مقرر کر دیا نا، صبح صادق سے لے کے 12ویں کی عصر تک، غروب آفتاب کی تاریخ کو قربانی کے لیے متعین کر دیا کہ اس کے علاوہ میں نہ ہو سکے گی. اور نمبر 2 تعیین عادی. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے تو حکم مطلق اور عام ہے، اس کام کے کرنے کا حکم مطلق اور عام تو ہے، کسی وقت کی قید نہیں ہے، جب چاہیں کریں، کوئی گناہ نہیں. جیسے نکاح، تلاوت کلام پاک، تسبیح وغیرہ وغیرہ. اب تلاوت کلام پاک کے لیے بھی کوئی وقت متعین کیا جائے گا کیا؟ مطلقاً حکم ہے فقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم کو پڑھ لیا کرو، تلاوت کلام پاک کر لیا کرو. کوئی متعین وقت تو نہیں ہے نا. نکاح کے لیے بھی وقت متعین کیا جائے گا کیا؟ حکم مطلق ہے نا. فانکحوا ما طاب لکم ہے نا، تم کو 1، 2، 3، 4 جو پسند آئے کر لو، نکاح کر لو. فانکحوا کر لو نکاح. کوئی حکم تو نہیں ہے نا کہ 12 بجے کرو، 4 بجے کرو، 3 بجے کرو. ان کے لیے کسی وقت کی قید نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی حکم مطلق کا وجود جب بھی خارج میں پایا جائے گا تو کسی نہ کسی وقت میں اور کسی نہ کسی شکل و صورت کے ساتھ ہی ہوگا. اب جب حکم مطلق ہے اور ہمیں بتایا نہیں گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم جب بھی کریں گے ایک نہ ایک وقت تو متعین ہوگا ہی. کان یہاں سے پکڑو یہاں پڑھو، بات برابر ہے. کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک وقت تو متعین ہوگا نا. زیارت کرنے کسی نہ کسی وقت میں تو جاؤ گے، کیونکہ حکم مطلق کا وجود خارج میں بلا تعین و تخصیص نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح عرس کا جب بھی کہیں وجود ہوگا تو کسی نہ کسی وقت میں ہی ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا.
وقت کی تعیین و تخصیص کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی بات ذہن نشین کر لینے کے بعد آئیے ان حدیثوں کو دیکھیں جن میں نیک کاموں کے لیے صحابہ و تابعین، علماء و محدثین، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام و اوقات کا متعین کرنا ثابت ہے۔ تو جب کچھ نیک کام کے لیے وقت متعین کرنا ثابت ہے تو جو دوسرے نیک کام ہیں ان کے لیے بھی وقت متعین کرنا ثابت ہوا نا۔ ابھی سنے نا کہ ہر نیا کام اس کو پیش کیا جائے گا، اگر وہ مستحب کے متعلق ہوگا تو مستحب ہوگا، اگر واجب کے قریب پہنچے گا تو واجب ہوگا، اس قانون کے دائرے میں جائے گا۔ اب سرکار سے بھی ملتا ہے کہ سرکار نے کچھ کام متعین کیے ہیں تو متعین کرنا جائز ہوا نا، اب سرکار نے کیا تو مستحب بھی ہوگا۔ مسلم شریف جیم 17448 کہاں لکھا ہے؟ مسلم شریف جیم 17448 میں عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ علی پوری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں، آپ پیدل بھی تشریف لے جاتے ہو، سواری پر بھی، تو سمجھ میں آیا بزرگان دین کو عرصے کے لیے سواری پہ بھی جانا جائز، اور جو دلیل پکڑتے ہیں لا تشد الرحال وہ غلط ہے نا۔ اب یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے، اس پہ بھی بیان دینا ہے۔ بہرحال ابن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے، سرکار بھی کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر بھی کرتے تھے، حضرت عمر بھی کرتے تھے۔ علماء دین نے آغاز درس و افتتاح تعلیم کے لیے بدھ کو خاص کیا۔ مدرسہ میں تعلیم شروع کرنے کے لیے دن کون سا پسند کرتے ہیں؟ بدھ کا۔ ان سب کاموں کے لیے وقت اور دن کی تعین عادی ہے، سرکار نے جو کیا وہ تعین عادی ہے، تعین شرعی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سنیچر کے علاوہ اور دنوں میں مسجد قباء جانا، بدھ کے سوا اور دنوں میں درس و تدریس شروع کرنا جائز ہی نہیں ہے، ہے نا۔ جتنا ثواب اور برکت اس دن ہے اور دنوں میں نہیں، بلکہ صرف اہتمام کی خاطر ان کو متعین کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح زیارت مزارات وغیرہ کے لیے وفات دن متعین کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، وفات کے دن کو متعین کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اور دنوں میں ایصال ثواب نہیں ہو سکتا یا ثواب میں کمی آ جائے گی، اور دنوں میں بھی کرتے رہتے ہیں، جب چاہے تب کرو۔ مگر چونکہ بزرگان دین کا یوم وفات ان کے لیے سرور و شادمانی کا دن ہے اور ہم عقیدت مندوں کے لیے بھی فیوز و برکات پا کر شکر الہی بجا لانے اور مزید انعام کے مستحق ہونے کا دن ہے، اس لیے وہ دن متعین کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے متعین کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فتاوی عزیزی جیم 139 میں فرماتے ہیں 2 ماہ کے پوری عبارت ہے ان کی الگ، یعنی بحیت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع ہوئیں اور ختم قرآن کریم کریں اور شیرنی یا کھانا حاضرین میں تقسیم کریں، ہے نا، سن رہے ہو نا، بڑا تکلیف پہنچ رہی ہوگی، پھر سے سنو، بحیت اجتماعیہ جمع ہو کر مردمان کثیر بہت سارے لوگ جمع ہوئیں اور ختم قرآن کریم کریں اور شیرنی یا کھانا حاضرین میں تقسیم کریں۔ اب جب ڈھیر سارے لوگ اکٹھا ہوں گے تو ایک ڈیگ سے کام چلے گا، ڈیگ بھی کثیر چاہیے، ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، ایسا معمول زمانہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و خلفائے راشدین میں نہ تھا، لیکن ایسا کرنے میں مذائقہ بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں احیاء و اموات کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ احیاء یعنی زندوں، اموات یعنی مردوں، دونوں فریق کو فائدہ ہے۔ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ ہے نا فیصلہ ہفت مسئلہ 7 میں لکھتے ہیں مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا، ہے نا، تم تو اپنے بزرگوں کو بھی چھوڑے بیٹھے ہو یار، ہم لوگوں کے بزرگوں کو پتہ نہیں کب تھامو گے، تم تو اپنے بزرگوں کو بھی چھوڑے بیٹھے ہو۔ فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی صاحب علیہ رحمہ، مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سب سلسلہ کے لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں، باہم ملاقات بھی ہو جائے اور صاحب قبر کی روح کو قرآن و طعام کا ثواب بھی پہنچایا جائے۔ قرآن و طعام مانے کھانا، شیرنی، ہاں، یہ مصلحت ہے تعین یوم میں، خود فرماتے ہیں
ان کا کلام ختم ہوا. رہا خاص کر یوم وفات کا مقرر کرنا تو اس میں اسرار مخفیہ ہیں. نہیں ابھی ختم نہیں ہوا, انہی کا کلام چل رہا ہے. رہا خاص کر یوم وفات کا مقرر کرنا تو اس میں اسرار مخفیہ ہیں جن کا اظہار ضروری نہیں ہے. اب ختم ہوا ان کا کلام. لو بھیا آپ کے والے تو چھپا رہیں گے, پھر ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ بتائیں تم کو. سوچو آپ کے حضرت جو ہیں حاجی امداد اللہ, وہ یہ کہتے ہیں تم گواروں کو ضرورت نہیں ہے کیا سارے مخفیہ آپ پر واضح کیے جائیں, ہم لوگوں کو معلوم ہے, ہمیں لوگوں تک سیمت رہنے دو, ہے نا. لیکن اللہ رحمت کرے ہمارے اعلیٰ حضرت پر, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ہمارے اعلیٰ حضرت کے. ان اسرار مخفیہ میں سے ایک پردہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اولیاء کرام کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. اب جو دیدار کرتا ہوگا وہی تو بتائے گا نا توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں. جو دیکھ رہا ہے صاحب قبر کو بھی, ہے نا, قبر میں مدفون صاحب قبر کو جو دیکھ رہا ہے زیارت کر رہا ہے, وہ تو بتائے گا نا کہ ہاں بھی حضرت کی توجہ پوری ہے. تو وہی تو اسرار مخفیہ کا پردہ چاک کرے گا نا. جن کو ظاہر نہ ہوں گے وہ کیا چاک کریں گے. تو مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں اسرار مخفیہ میں سے کیا کہ قبور کریمہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے اخذ برکات کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے. آپ کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے. اب دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی تحریر اس پر مہر کرتی ہے. بوادر النوادر 458 میں لکھتے ہیں, درود شریف پڑھیے. ہر دو حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کے لیے تعین یوم اگر با اعتقاد قربت نہ ہوں بلکہ کسی مباح مصلحت کے لیے ہو تو جائز ہے. جیسے مدارس دینیہ میں اسباق کے لیے گھنٹے متعین ہوتے ہیں. سبق کے لیے گھنٹی بجتی ہے نا, یہ متعین کر دی 1 بجے بجے گی, 3 بجے بجے گی. حضرت ہیں بھائی, پھوک کے قدم رکھتے ہیں, ہے نا. اشرف علی تھانوی جو گستاخ رسول ہے آپ کے حضرت ہیں, وہ لکھتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں. اپنے گھر کی سنو, ان کی مانو, ہم لوگوں کے لیے تو کافی تھا, تمہارے لیے بیان کر رہے ہیں. ہر دو حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مقصود مباح یا کسی طاعت کے لیے تعین یوم اگر با اعتقاد قربت نہ ہو بلکہ کسی مباح مصلحت کے لیے ہو تو جائز ہے. جیسے مدارس دینیہ میں اسباق کے لیے گھنٹے متعین ہوتے ہیں اور اگر با اعتقاد قربت ہو تو منہی عنہ ہو یعنی منع ہے. بس عرس میں جو تاریخ متعین ہوتی ہے اگر اس تعین کو قربت نہ سمجھیں بلکہ اور کسی مصلحت سے یہ تعین ہو, مثلا سہولت اجتماع تاکہ تداعی کی صعوبت یا بعض اوقات اس کی کراہت کے شبہ سے معمون رہیں اور خود اجتماع اس مصلحت سے ہو کہ ایک سلسلہ کے احباب باہم ملاقات کر کے حب فی اللہ کو ترقی دے, اللہ واسطے آپس میں محبت بڑھائیں اور اپنے بزرگوں کو آسانی سے اور کثیر مقدار میں اجتماع میں حاصل ہے فائدہ پہنچانا ہے, بے تکلف میسر ہو جاوے. نیز اس اجتماع میں طالبوں کو اپنے لیے شیخ کا انتخاب بھی سہل ہوتا ہے. یہ تو ظاہری مسائلے ہیں جو مشاہدہ ہیں, یا کوئی باطنی مصلحت دائی ہو جیسا میں نے بعض اکابر اہل ذوق سے سنا ہے کہ میت کو اپنے یوم وفات کے عود سے وصال ثواب کے انتظار کی تجدید ہوتی ہے, وہ منتظر رہتے ہیں کہ ثواب پہنچے گا. اور یہ مصلحت محض کشفی ہے, جس کو کشف ہوا وہ سمجھے گا, جس کا کوئی مکذب عقلی یا نقلی موجود نہیں. جب نہیں تو ماننا پڑے گا. اس لیے صاحب کشف کو یا اس صاحب کشف کے معتقد کو بدرجہ زن اس کشف کی رعایت کرنا جائز ہے, البتہ جزم جائز نہیں. بہرحال اگر ایسے مسائل سے یہ تعین ہو تو فی نفس ہی جائز ہے. الحمدللہ یہ مسئلہ آفتاب کی مثل روشن و ظاہر ہو گیا کہ کوئی دن متعین کرنا خواہ وفات کا دن ہو یا کوئی اور دن شریعت کے مطابق ہے یہ ناجائز و حرام نہیں. اور نمبر 4 نمبر 3 ایصال ثواب. تو مجھے اس بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, اس بارے میں میرا مکمل مدلل بیان ہے.
اسے سماعت فرما لیں، آپ کی تسلی تشفی ہو جائے گی۔ چہلم کے بارے میں جو ہم نے بیان دیا تھا، ایصال ثواب سے بھرپور ہے، سارے بزرگوں کا، اپنے والوں کا، ان کے والوں کا، سب کا حوالہ ہے، اور ویسے بھی آپ کا اس میں انکار نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے۔ ایصال ثواب کے تم بھی قائل ہو، ہے نا۔ اب رہا 4 نمبر کا، فیوز و برکات حاصل کرنا، تو ملاحظہ ہو کہ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن شریف میں بڑی تفصیل سے موجود ہے، جو بنی اسرائیل کو عنایت کیا گیا تھا، اور وہ لوگ اس سے فیض پاتے رہے جب انہیں کسی جنگ عظیم درود شریف پڑھیے کا سامنا کرنا پڑتا، جب انہیں کسی جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑتا اور زبردست دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو اس تابوت کو آگے آگے رکھتے اور اس کی برکت سے دشمنوں پر کامیابی حاصل کرتے۔ قرآن کریم میں ہے، ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے بقیہ تبرکات ہیں۔ اب آپ دیکھیے موسیٰ اور ہارون کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو تبرکات میں شامل کیا جا رہا ہے نا۔ اللہ والے جس چیز کو استعمال کر لیں وہ تبرک ہو جاتی ہے، ہاں، اللہ والوں کو جس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ اب سرکار کا منہ مبارک بابرکت ہے کہ نہیں؟ سرکار کا جبہ مبارک بابرکت ہے کہ نہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جنگ کے موقع میں بہت شدت سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ قریب تک کہ کچھ لوگ اور زیادہ زخمی ہو جاتے۔ صحابہ نے کہا آخر اتنی شدت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے تو بالکل پیل ہی ڈالا، خالی ٹوپی کے لیے آپ کی ٹوپی گر گئی تھی، خالی ٹوپی امامہ کے ساتھ ٹوپی گر گیا تو ٹوپی کے لیے آپ نے اتنی شدت کی؟ کہنے لگے میں نے ٹوپی کے لیے شدت نہیں کی، ٹوپی میں سرکار کا منہ مبارک تھا، میں اس منہ مبارک کی برکت سے فتح حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے منہ مبارک لے لینا، اس کو اپنی ٹوپی میں لگا لینا، اس سے برکتیں حاصل کرنا؟ یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ سرکار کے بال مبارک بابرکت ہوتے ہیں۔ ہم کو سمجھنا ہے سرکار کی تعظیم کیسے کرنا ہے، ان سے برکت کیسے حاصل کرنا ہے۔ کوئی دکھا سکتا ہے کہ سرکار نے کبھی کہا ہو کہ میرے بالوں میں برکت ہے، ان سے برکت حاصل کرا کرو؟ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کھا لیتے تھے، ارے وہ تو کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے کہ محروم کر دیا رب کائنات نے کہ آپ کے پاخانہ شریف کو زمین کھا لیتی تھی، ورنہ ہم کو ملتا تو ہم کھا لیا کرتے اس کو۔ یہ انبیاء کرام کی فضیلت، عام انسانوں میں تم شمارہ کرتے ہو، تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی کی، بلکہ اس سے بھی کم تم کرو، جانا جہنم میں۔ اسماعیل دہلوی لکھتا ہے تقویۃ الایمان، تعظیم کرو جیسے بڑے بھائی، بلکہ اس سے بھی کم خبیث۔ امام اجر علامہ قاضی ایاز مالکی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک تھے، کسی جنگ میں وہ ٹوپی گر گئی، آپ نے نہایت تیزی کے ساتھ ٹوٹ کر حملہ کر کے اسے حاصل کیا۔ صحابہ کرام نے اس واقعے سے زیادہ لوگوں کے قتل ہو جانے کے سبب اعتراض کیا، آپ نے فرمایا یہ کام میں نے ٹوپی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر حضور کے منہ مبارک تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا تاکہ ان کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور وہ کفار کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ قرآن کریم اور حدیث پاک سے حقیقت بالکل بے غبار ہو گئی کہ بزرگوں کے تبرکات سے بلا شبہ فیوز و برکات ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت ملتی ہے تو بھلا خود بزرگوں کی ذات سے کیوں نہ ملے گی، اور ان سے برکات حاصل کرنا کیوں جائز نہ ہوگا؟ خود ان ذوات قدسیہ سے فیض حاصل کرنا کیسا ہے تو ملاحظہ ہو۔ حضرت علامہ امام موفق بن احمد مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علی بن میمون سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے امام شافعی علیہ رحمہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیوز برکات حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ ایک امام مجتہد امام شافعی
اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا عالم، قرآن و حدیث کا جانکار، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے فیوز و برکات حاصل کرتا ہوں، ان کی قبر کی زیارت کرتا ہوں اور وہاں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتا ہوں۔ بلکہ ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی بھی اہم بات پیش آتی ہے تو میں فوراً امام اعظم کی قبر پاک پر جاتا ہوں اور وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ کی برکت سے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ سید العلماء علامہ سید احمد طہطاوی قدس سرہ لکھتے ہیں بزرگوں کی قبروں کی زیارت کر کے فیوز و برکات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ خلاف شریعت کوئی طریقہ نہ اپنایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جا کے قبروں میں چومنے لگے، یہ نہ کرے، بے ادبی کرے، ہلا گلا کرے وہاں پر۔ ان تمام تفصیلات کو دیکھنے کے بعد ہر صاحب ایمان بلا شبہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ حضور اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا سلسلہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ قدیم زمانے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ بزرگوں کے آثار مبارکہ اور خود ان پاکیزہ ہستیوں سے فیوز حاصل کیے جاتے رہے ہیں۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ اولیاء کرام مظہر ذات کبریا ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کو بے پناہ قوت کا مالک بنا دیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں قرب خاص عطا فرما دیتا ہے، تو بھلا ان کے دربار سے آدمی کیوں نہ مستفیض ہوگا اور وہ اپنا کرم کیوں نہ جاری رکھیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں دفن میت کو نعمت الہی ٹھہراتے ہوئے ان کے اس کے منافع و فوائد میں لکھتے ہیں اولیاء مدفونین سے فائدہ حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء مدفونین سے، دفن شدہ اولیاء سے، زندوں سے تو مل ہی رہا ہے، جو دفن شدہ ان سے بھی فائدہ حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غور کیجئے، شاہ صاحب نے صراحتاً یہ فرمایا ہے کہ اولیاء کرام کے فیوز و برکات برابر جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب انہیں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تب بھی وہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اب آخر میں پھر وہ بات دہرائے دیتا ہوں کہ عرس میں ہونے والی بدعت و خرافات تو ہمیشہ سے اہل سنت نے ان کا انکار و رد فرمایا ہے۔ ان کی وجہ سے اتنی ساری نعمتیں ملنے والی چیزوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا اور اس سے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں گے۔ ہمیشہ کوشش کی جائے گی نیک عمل کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل خیر کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو کچھ بھی بیانات سنا ہے اور جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قبولیت حق کرنے کی توفیق عطا فرما، حق سجا حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی تمام ضروریات کو اپنے فضل کرم سے پورا فرما، مہربانی فضل فرما، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ایمان پر چلا ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والد کرام مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔